تصور کریں کہ ہم کسی فیکٹری میں ایک نئی اور بہت مہنگی گاڑی خریدنے جاتے ہیں، لیکن عجیب بات یہ ہے کہ ہمیں اس سے ذرا بھی غرض نہیں کہ اس کا انجن کیسا ہے۔ جی بالکل، انجن کی کوئی فکر نہیں۔ ہاں، انجن کی کوئی فکر نہیں۔ ہماری ساری توجہ صرف اس چمکدار لوگو یا اس مہر پر ہے جو اس کے اوپر لگی ہے۔ اگر وہ مہر اصلی ہے تو ہم خوشی خوشی وہ کھٹارا گاڑی گھر لے آتے ہیں۔ یہ رویہ بظاہر پاگل پن لگتا ہے، لیکن آج ہم جس تحریر کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں، نعیمہ امین کی لکھی ہوئی تحریر تعلیم کی بے حرمتی، ایک سنجیدہ مسئلہ، اس کے مطابق ہم اپنی نسلوں کے ساتھ واقعی یہی کچھ کر رہے ہیں۔ یعنی ہم نے سیکھنے کے عمل کو مکمل طور پر کمرشلائز کر دیا ہے۔ بالکل، اور ہم نے تعلیم کو ایک ایسی فیکٹری بنا دیا ہے جہاں اصل پروڈکٹ یعنی کردار، شعور اور حقیقی علم کی کوئی اہمیت نہیں رہی۔ ساری مانگ بس ڈگری نامی اس چمکدار مہر کی ہے۔ یہ تو ایک اندھی دوڑ ہے، اور اس میں سب سے حیران کن بات یہ ہے کہ وہ والدین جو بچوں کا سب سے زیادہ بھلا چاہتے ہیں وہ بھی اس دوڑ کا حصہ بن چکے ہیں۔ اصل میں مسئلہ سارا خوف کا ہے۔ جاب مارکیٹ نے تعلیم کو اس حد تک ایک پروڈکٹ بنا دیا ہے کہ والدین کو اب بچوں کی معاشی بقا کی فکر ستاتی ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی کہ انہیں نظر نہیں آ رہا کہ انجن کے بغیر یہ گاڑی زیادہ دور تک نہیں جائے گی۔ انہیں لگتا ہے کہ مارکیٹ میں صرف اس مہر کی قیمت ہے، اور اس ڈر کی وجہ سے وہ علم کو نہیں بلکہ صرف مخصوص گریڈز کو کامیابی کا پیمانہ ماننے لگے ہیں۔ تو سارا زور بس اس بات پر آ گیا ہے کہ امتحان میں کیا پوچھا جائے گا۔ جی بالکل، اور جب سارا زور اس پر ہو تو بچے کا وہ جو ایک فطری تجسس ہوتا ہے وہ اس فیکٹری کی اسمبلی لائن میں کچل دیا جاتا ہے۔ یہ تو بہت افسوسناک ہے۔ اور اگر طالب علم کو صرف مہر لگوانے سے غرض ہے تو پھر اس فیکٹری میں کام کرنے والے مزدور یعنی ہمارے اساتذہ، ان کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہی۔ 100% ایسا ہی ہے۔ جب استاد کا بنیادی مقصد علم دینا نہ رہے بلکہ محض ڈگری کے حصول کا ایک ذریعہ بن کر رہ جائے تو طالب علم اس کی عزت کیوں کرے گا؟ صحیح ہو، شاید انہیں ایک ایسی رکاوٹ سمجھنے لگتے ہیں جو انہیں جلدی سے وہ مہار حاصل کرنے نہیں دے رہے۔ کیا اسی وجہ سے کلاس رومز میں اساتذہ کا احترام کم ہو رہا ہے؟ بالکل، دیکھیں، استاد تو علم کا سرچشمہ ہے۔ جب ہم اس سرچشمے کو ہی بے وقعت کر دیں گے تو ظاہر ہے کلاس میں نظم و ضبط کا تصور ہی مٹ جائے گا۔ طلباء غیر سنجیدہ ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کی نظر میں استاد کی وہ پرانی اخلاقی حیثیت باقی نہیں رہی۔ جی بالکل ایسا ہی ہے۔ یہاں میں تھوڑا سا اختلاف کروں گی۔ ہم یہ سب خامیاں تو گنوا رہے ہیں، لیکن اس تحریر میں ٹیکنالوجی اور سکرینز کو بھی اس تعلیمی زوال کی وجہ بتایا گیا ہے۔ ٹیکنالوجی کا کردار واقعی بہت اہم ہے۔ کیا ٹیکنالوجی نے طلبہ کو لامحدود علم تک رسائی نہیں دی؟ آج کوئی بھی بچہ یوٹیوب پر سائنس کے تجربات دیکھ سکتا ہے، تو پھر سوشل میڈیا کو کیوں مورد الزام ٹھہرایا جا رہا ہے؟ آپ کی بات صحیح ہے، رسائی تو دی ہے، لیکن معلومات تک رسائی اور ان معلومات کو ہضم کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ ٹیکنالوجی یا انٹرنیٹ بذات خود برے نہیں ہیں۔ یعنی مسئلہ اس کے استعمال کے طریقے میں ہے۔ جی، یہاں میکینزم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ آپ ان سکرینز کو اس فیکٹری کے ویٹنگ روم میں چلنے والی تفریح سمجھ لیں۔ اچھا، ویٹنگ روم کی تفریح۔ ہاں، طالب علم ڈگری کا انتظار کر رہے ہیں اور اپنا وقت ان سکرینز پر ضائع کر رہے ہیں۔ معلومات کا ایک سیلاب تو ہے، لیکن اس کی وجہ سے ان کی توجہ کا دورانیہ، اٹینشن سپین، اس قدر کم ہو چکا ہے کہ وہ کسی بھی چیز کی گہرائی میں جا کر اسے پروسیس ہی نہیں کر پاتے۔ یہ تو ایک بہت ہی خطرناک صورتحال ہے۔ اگر ہم اپنی اسی فیکٹری کی مثال کو آگے بڑھائیں تو جب یہ بغیر انجن والی کھوکھلی گاڑیاں سڑک پر آئیں گی تو ظاہر حادثے تو ہوں گے، اور وہ حادثے ایک پورے معاشرے کے زوال کی صورت میں نکلتے ہیں۔ ذرا سوچیں، وہ ڈاکٹرز جو کل ہمارا علاج کریں گے یا وہ انجینئرز جو ہمارے لیے پل بنائیں گے، اگر انہوں نے بھی بغیر کچھ سمجھے صرف ڈگری کے لیے ہی پڑھا ہو تو کیا انجام ہوگا؟ انجام یہی ہوگا کہ شعور اور اخلاق کے بغیر قوم اندر سے کھوکھلی ہو جائے گی۔ تحریر میں اس کا بہت واضح حل بھی دیا گیا ہے۔ تو پھر ہمیں اس فیکٹری والے مائنڈ سیٹ سے باہر نکلنا ہوگا۔ تعلیم کو نوکری کی گارنٹی کے بجائے کردار سازی کا ٹول ماننا ہوگا۔ بالکل، اور اساتذہ کو ان کا وہ کھویا ہوا مقام واپس دینا ہوگا تاکہ وہ دوبارہ اس انجن پر محنت کر سکیں۔ اور ساتھ ہی ٹیکنالوجی کا استعمال تفریح کے بجائے واقعی ایک تعلیمی آلے تک محدود کرنا ہوگا۔ جی، یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جسے سمجھے بغیر ہم ایک مہذب معاشرے کی تشکیل کا خواب نہیں دیکھ سکتے۔ واقعی
یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ تعلیم کی عزت دراصل ہماری اپنی عزت ہے۔ اگر ہم اپنے تعلیمی اداروں کو محض پرنٹنگ پریس بنا دیں گے جہاں سے صرف کاغذ چھپ کر نکل رہے ہیں تو ہم خود اپنی قدر کھو دیں گے۔ علم کی اصل روح کو بحال کرنا اب کوئی آپشن نہیں بلکہ ہماری بقا کا مسئلہ ہے۔ تو اس تمام گفتگو کے بعد ایک بہت ہی بنیادی اور چپتا ہوا سوال ابھرتا ہے۔ کیا سوال ہے؟ اگر فرض کریں کل صبح ہمارے معاشرے میں کامیابی کو ناپنے یا نوکری حاصل کرنے کے لیے ڈگری کی شرط مکمل طور پر ختم کر دی جائے تو کیا ہم واقعی اپنے آپ کو بہتر بنانے اور حقیقی شعور کی بیداری کے لیے کچھ نیا سیکھنا شروع کریں گے؟